السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم جس عنوان کو لے کر حاضر ہیں وہ عنوان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کس منہ سے تعریف کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق خاطر کا معاملہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، ایک دو روز کی بات تو نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین صبح شام اپنے محبوب کی پیروی کرتے ہوئے یاد مناتے تھے۔ انہوں نے کوئی دن یا کوئی مہینہ اس کے لیے مختص نہیں کیا تھا۔ قومیں یقیناً یادگار دنوں کو دھوم دھام سے مناتی ہیں، مگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دنیا کے سب بڑوں سے مختلف ہے۔ ہمارے رسول تو اللہ کے نبی ہیں، اس کے رسول اور اس کے نمائندے ہیں، وہ خاتم النبیین ہیں۔ کسی بڑے سے بڑے آدمی کو بھی محسن انسانیت سے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ مسلمانوں پر تو ہر لمحہ آپ کی اطاعت واجب ہے، اسی میں ان کی فلاح اور اسی میں ان کی کامرانی ہے۔ ہم چونکہ سال کے 11 مہینوں میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلائے رکھتے ہیں، اس لیے اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں کہ ربیع الاول کے روح پرور اور مبارک لمحوں میں ہم عقیدتوں کے پھول نچھاور کر کے جلوس نکال کر محفلیں ترتیب دے کر انہیں منا لیں گے اور یوں ہماری بخشش کا سامان ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے ایک شاعر کیا پیاری بات کرتا ہے دوستو، ذرا سا ملاحظہ فرمائیں۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی۔ میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا، تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا، تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا۔ مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزا دیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میری زندگی میں نہ مل سکی۔ میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا، میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا۔ تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا، تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میری زندگی میں نہ مل سکی۔
اے میری عقیدت بے بصر، اے میری ارادت بے ثمر، اے میری عقیدت بے بصر، اے میری ارادت بے ثمر، مجھے میرے دعوی عشق نے نہ صنم دیا نہ خدا دیا، نہ صنم دیا نہ خدا دیا۔ تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ تھی کہکشاں، تیرا نقش پا تھا جو رہنما، تو غبار راہ تھی کہکشاں، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا، اسے کھو دیا تو زمانے بھر نے ہمیں نظر سے گرا دیا۔ تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکے، میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو سجا دیا۔ دوستو، یہ ہیں شاعر کے جذبات۔ آپ نے دیکھا کہ شاعر نے ہماری حقیقت بیانی کس قدر سچائی سے بتا دیا۔ نبی کی زندگی کی کون سی جھلک ہم میں نظر آتی ہے؟ ہم نے شہروں کو تو سجا دیا، گلیوں کو سجایا، گھروں کو سجایا، مسجدوں کے در و دیوار کو سجایا، لیکن اپنے دل کی وادیوں کو ویران رکھا۔ گنبد خضرا اور جالیوں کی تعریف میں زندگی گزار دی، لیکن صاحب گنبد خضرا کے اخلاق کے ایک رم کو پیدا نہ کر سکے۔ حالانکہ آپ کی ذات مبارکہ ساری انسانیت کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ آپ تو رہتی دنیا تک ہمارے لیے قابل اتباع ہیں، مگر ہم ہیں کہ ہمارے قول و عمل میں آپ سے کوئی نسبت اور واسطہ نہیں۔ ہم آپ کے محبت کا دھم بھرتے ہیں اور آپ کا نام آئے تو انگوٹے چومتے ہیں، آپ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، مگر ہمارا جینا اور مرنا، ہماری شادیاں اور ہماری خوشیاں، ہمارے طور اور اتوار، ہمارے رسوم اور رواج، ہمارے روابط و تعلقات، ہماری سیاست، ہماری معیشت اور معاشرت اور زندگی بھر کے معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر و فلسفے سے جو قرآن حدیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، محفوظ ہیں، کوئی علاقہ اور کوئی رسم و راہ نہیں ہے۔ ایسے میں ہم کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر سکتے ہیں؟ دوستو، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالی ہم تمام کو تیرے نبی کا سچا پیروکار بنا اور تیرے نبی کا سچا امتی بنا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔